صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو سوال کر رہے ہو میں تمہارا جواب دوں گا. تمہارا قافلہ فلاں مقام پر ہے اور فلاں دن آنے والا ہے. جب لوگوں نے انتظار کیا جس دن کا سرکار نے دن منتخب کر کے بتلایا کہ یہ دن آنے والا ہے, یہ دن میں تمہارا قافلہ آئے گا, تو ایسا ہی ہوا. اسی دن وہی قافلہ آیا اور پوچھا گیا کہ فلاں دن تم کہاں تھے؟ تو سرکار جس طرح بتایا کہ اس مقام پر تھے, تو انہوں نے کہا ہاں یہ دن ہم یہاں پر ہی تھے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی انہوں نے نہیں مانا, بہت سارے سوالات کیے. اللہ کے حبیب کی شان یہ ہے, عظمت یہ ہے, بارہا یہ کہنے لگے, یہ پوچھ رہے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں, اچھا بتاؤ مسجد اقصیٰ گئے ہیں نا, تو وہاں پر کتنے دیوار ہیں, کتنے پلر ہیں, کتنے دروازے ہیں, کتنے کھڑکیاں ہیں؟ یہ بےہودہ کلمات, بےہودہ سوالات کرنے لگے. مگر اللہ نے حبیب کو اتنا مقام دیا ہے, اللہ نے حبیب کو اتنا چاہتا ہے, وہ اپنے ناپاک ارادے سے سوالات کر رہے تھے. اسی وقت اب کوئی بھی شخص کسی مقام پر جاتا ہے, اگر ہم یہ مسجد کو آئیں تو کس مقصد سے آتے ہیں؟ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہی نہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ پلیس کتنے ہیں, یہ نہیں غور کرتے کہ کھڑکیاں کتنی ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ دروازے کتنے ہیں, مگر یہ بےہودہ سوالات کرنے لگے. مگر اللہ نے حبیب کو کہیں بھی نیچے ہونے نہیں دیا. جس وقت وہ سوال کر رہے تھے, جو سوال کر رہے تھے, اللہ نے مسجد اقصیٰ کو سرکار کے سامنے لا دیا. جو سوالات کفار مکہ کر رہے تھے, سرکار گن کر دے رہے تھے, جوابات عنایت فرما رہے تھے. جو سوال کر رہے تھے سرکار جواب دے رہے ہیں. اللہ کے حبیب کا یہ مقام, یہ مرتبہ ہے. اللہ کا یہ نوازا نہیں کہ میرا مصطفیٰ کسی کے سامنے جھکے, میں اس کی اتنی شان بلند کرتا ہوں, ایسا مقام عطا کرتا ہوں کہ کوئی گرائے تو گرنے والا نہیں ہے, اونچا کرنے والا ہے. یہ حبیب پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی, چند آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. مسجد ملک شام, مسجد اقصیٰ کی سیر کروانے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت کا میدان وہیں پر برپا کیا جائے گا, قیامت وہاں پر قائم ہوگی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا کہ آپ کے قیامت کا میدان بڑا کٹھین ہوگا, سخت ہوگا, سختیاں ہوگی, پریشان کن حالت میں رہیں گے. دھوپ کی سختی نہیں, بہت ساری پریشانیاں مصیبتیں رہیں گی, مگر سرکار کے مبارک قدم وہاں پڑیں گے تو آپ کی امت کو راحت اور سکون ملے گا. اسی لیے بھیجا گیا, اسی لیے مسجد اقصیٰ کی جانب بھیجا گیا. اور ایک حکمت اور ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اللہ کی بارگاہ میں معاوضہ طلب کرتا تھا کہ الہی میرے پاس ہر نبی آئے ہیں, رسول آئے ہیں, ان کے قدم میرے پاس پڑے ہیں, میں ان سے فیض حاصل کیا ہوں, مگر میری خواہش ہے کہ حضور پاک نبیوں کے سردار, غریبوں کے ہمگزار, حبیب کردگار, ان کے قدم مبارک کو میں مس ہونا چاہتا ہوں, ان سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں, میری یہ خواہش پوری کرنی. اسی لیے اللہ وہاں بھیجا. تو حاضرین محترم, اللہ علیہ وسلم اب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے درمیان آپ کو برزخی احوال بھی بتایا گیا. برزخی احوال, کون سے جرم کی کون سی سزا, وہ چیزیں, اس کی شکلیں بتائی گئی, اور سرکار کو کس شان سے لے جایا جا رہا ہے. ہم کوئی اگر مہمان کے استقبال کے لیے کچھ اہتمام کرتے ہیں تو کیسی تیاریاں کرتے ہیں. کوئی اگر بڑا چیف گیسٹ ہو, عہدے کے حساب سے, پوسٹ کے حساب سے تیاریاں ہوتی ہیں, اچھے سے اچھا سجایا جاتا ہے, اچھے سے اچھی کرسیاں بنائی جاتی ہیں, اسٹیج لگایا جاتا ہے, روشنیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہمان حبیب پاک علیہ السلام کو اپنے پاس بلانا چاہا تو کیسے استقبال کر رہا ہے, پہلے کیسا سجا رہا ہے. ذرا سنیے حضرت سیدی ابوالحسنات محدث نظر قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان اپنی کتاب معراج نامے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے, اے جبرائیل سدرۃ المنتہا پر آپ کی عبادت گاہ ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل آج کی رات عبادت کی رات نہیں ہے تمہاری,
معاف کی جاتی ہے۔ اپنے عبادت خانے سے نکلو، پہلا حکم، پہلا آرڈر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوتا ہے کیا کہ عبادت خانے سے نکلو۔ عبادت خدمت کے صلے میں معاف کی جاتی ہے۔ اور دوسرا حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، میکائیل سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنا کاروبار چھوڑ دے اور تمہارے ساتھ چلے، اور اے جبرائیل، اسرافیل سے بھی کہہ دو کہ وہ زور پٹ دے اور آپ کے پاس آ جائے، اور اے جبرائیل، اسرائیل سے بھی کہہ دو، ملک الموت علیہ السلام جو روح نکالنے کا کام کرتے ہیں ان سے بھی کہہ دو کہ روح نکالنا آج کی رات بند کر دے، وہ تمہارے ساتھ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم پر حکم دے رہا ہے، اور جنت کے فرشتے کو فرما رہا ہے، فراشان قدرت کو فرما رہا ہے، جو قدرت کے جو فرش بچھانے والے فرشتے ہیں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے جبرائیل، فراشان قدرت سے کہہ دو کہ عرش سے فرش تک ایک نور کا فرش بچھا دیا جائے، فرش سے عرش تک نور کا فرش بچھانے کا حکم دے دو، اور رضوان جنت سے کہہ دو کہ جنت تو بڑی خوبصورت ہے، نورانیت والی ہے، مگر اس کے حسن میں، اس کی نورانیت میں، اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دو۔ یہ آرڈرز پہ آرڈرز آ رہے ہیں، حکم ہو رہا ہے، اور دوزخ کے فرشتے سے ان کو حکم دے دو کہ دوزخ کو قفل لگا دے، بند کر دے، لاک کر دے، بلاؤں اور مصیبتوں کو اٹھا دو، خبروں سے عذاب کو اٹھا لو۔ کیا کیا حکم ہو رہا ہے بتائیے۔ اور عرش، وہ عرش عابد ہے، ذاکر ہے، سب سے فضیلت والا ہے، عرش کے سائے میں کسی کو جگہ مل جائے تو وہ کامیاب ہے، تو حکم ہوتا ہے کہ وہ عرش کو بھی تقدس والا لباس پہنا دو، لباس قدس عرش کو پہنا دو، زمین سے آسمان کو نور سے نور معمور کر دو، اور حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ، دیگر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان کو حکم دو کہ اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر آ جائے۔ کیا کیا حکم ہو رہا ہے بتائیے، کیا کیا آرڈرز ہو رہے ہیں بتائیے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں فرشتوں کی ایک جماعت لے کر آ جاؤ، لاکھوں کی تعداد میں فرشتوں کی جماعت لے کر آ جاؤ، اور حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، جنت میں جا کر ایک براق سواری بھی لے آؤ۔ اتنے احکامات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سنے، لرز لگے، کانپنے لگے، گھٹنے ٹیک دیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مولا، کیا قیامت قائم ہونے والی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں قیامت قائم کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں آج یہ انتظامات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا رہا ہوں، اپنے جلوے دکھانے والا ہوں، اپنے حبیب کے لیے انتظامات کروا رہا ہوں۔ وہ دیکھو میرا پیارا حبیب کعبہ کے پاس آرام فرما رہا ہے، خبردار اے جبرائیل تم جانا، خبردار انہیں تم نہایت ہی آہستگی سے جگانا، تم جگاؤ گے تو جگانے میں بھی آہستگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش آنا۔ میرا وہ بہت پیارا ہے، میرا محبوب ہے، اگر تم جائیں گے ایسے ہی اٹھا دیں گے وہ اٹھ جائے گا تو یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے، خبردار تم نہایت ہی آہستگی سے جگانا۔ اللہ کا حکم ہو رہا ہے، اور اگر وہ پوچھیں تو کہہ دینا کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو وہ مقام پر بلائے گا، وہ بلندی دے گا کہ آج سے پہلے کسی کو اتنی بلندی نہیں ملی، نہ آج کے بعد کسی کو ایسی بلندی ملنے والی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حق میں خدا بندی پا کر فرشتوں کی تعداد سب جو بھی آرڈر سے اس کو فالو کرتے ہوئے اب جنت میں براق سواری، جنتی سواری کا نام براق ہے،
کئی سواریاں ہیں براق، اس میں بہت تندرست ہے، صحت مند ہے، اپنی صحت مندی پر، اپنی تندرستی پر بڑے مغرور ہے. ان سواریوں میں سے ایک سواری ہے جو مغموم ہے، غم میں ہے. تو ان کو کوئی تجویز نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کا انتخاب کروں، کون سی سواری لوں. بہت سارے براق ہیں موجود. پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، ہم کو عاجزی پسند ہے، یہ جو مغموم ہے تو ان سواری کو حبیب پاک علیہ السلام کے لیے منتخب کر لو. براق سواری دیے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. زوج مطہرہ نہیں ہے. آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کو تکنے لگتے ہیں. کیا شان والے ہیں مصطفیٰ، کیا نورانیت والے ہیں مصطفیٰ. آپ جو استراحت فرما رہے ہیں، جو آرام فرما رہے ہیں، آپ کی شان ہی الگ ہے، آپ کی شان ہی نرالی ہے. کھڑے ہو گئے، مجال نہیں کہ جگا سکے. کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رخسار کو حبیب پاک علیہ السلام کے تلووں کو مس کرتے ہیں، تلووں کو مس کر رہے ہیں. یہاں بھی جبرائیل علیہ السلام امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا والوں سن لو. ایک جبرائیل، ایک سید الملائکہ، ملائکوں کا سردار، فرشتوں کا سردار، نور سے بنا ہوا ہے، عبادتوں میں زندگی گزری ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وحی پہنچانا، مگر اس کی اوقات کیا ہے دیکھ لو. حبیب کے تلووں کے پاس اس کی اوقات ہے. امت کو یہ بتا رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، میں نور سے بنا ہوں ضرور، مگر مصطفیٰ کے نور سے بنا ہوں. یہ جان رکھتا ہوں، یہ مقام رکھتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام دے رہے ہیں. چاہتے تو آپ دست مبارکہ کو بھی مس کر سکتے تھے، چاہتے تو آپ پیشانی مبارکہ کو بھی مس کرتے تھے، تلووں کو مس کیے. یہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ نہیں، میری اوقات بس سرکار کے تلووں میں ہے. جبرائیل علیہ السلام بتا رہے ہیں. کافور سے بنا ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم، کافور کی ٹھنڈک جب سرکار کو لگی، بس ہوئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. کیا بات ہے جبرائیل، کیوں اتنی رات میں کیوں آئے ہو جبرائیل، بتاؤ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام کرتے ہیں اور اللہ کا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مصطفیٰ سلام فرمایا ہے، اور اللہ نے آپ کی بارگاہ میں فرما رہا ہے کہ اے حبیب پاک علیہ السلام، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے دربار میں بلا رہا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ، میں آپ کی آج ایسی شان بلند کروں گا کہ آج سے پہلے کسی کی ایسی شان بلند ہوئی نہ، آج کے بعد کسی کی ایسی بلند ہونے والی ہے. حبیب پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حبیب پاک علیہ السلام کے مبارک سینے کو جان کیا، کھولا. جس سینہ مبارکہ کو کھولا گیا اور قلب مبارکہ، دل مبارک کو نکالا گیا. نکال کر زمزم سے 3 مرتبہ دھویا گیا. دھو کر وہ جنت سے جو بھی نورانیت والی چیزیں لائی گئی تھی اس کے اندر اڑیل دی گئی. اس کے بعد وہ مبارک قلب کو حبیب پاک علیہ السلام کے سینے مبارکہ میں ڈال دیا گیا. یہاں ذرا غور کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، بشریت کی شان لے کر دنیا میں آئے. اب ہم بھی بشر، تم بھی بشر، یہ بشر بشر کہنے والوں کے لیے جواب دے رہا ہوں. سنیے لیجیے، ہمارے جیسا جسم تھا، ہمارے جیسا کلام کرتے تھے، ہمارے جیسا کھاتے تھے، ہمارے جیسا پیتے تھے، ہمارے جیسا چلتے تھے. ارے سن لو، حبیب پاک علیہ السلام کے مبارک دل کو نکالا جا رہا ہے. تو قلب مبارکہ کو جب نکالا گیا تو حبیب
جیسا بشر ایک انسان کا اگر اوپن ہارٹ جب سرجری ہوتی تو جب ڈاکٹر جب سرجری کرتے ہیں تو جب دل کو جب نکالتے ہیں تو مکمل نہیں نکالتے، دل سے کچھ نہ کچھ اس کا کنیکشن رکھتے ہیں. اگر دل نکال دیا جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ حالات کے ذریعے اس کا کنیکشن رکھا جاتا ہے تب انسان زندہ رہتا ہے، ورنہ ختم ہو گیا. مگر ادھر شان مصطفیٰ کو دیکھو، کیسے شان والے ہیں حبیب، کیسی نورانیت والے ہیں حبیب. قلب مبارکہ کو نکالا گیا، نہ خون کے خطرات نکلتے ہیں نہ کچھ پانی کے خطرات نکلتے ہیں، دھویا گیا، جس زمزم شریف سے دھویا گیا، غسل دیا گیا، پھر اس کے بعد نور سے معمول کر کے اندر رکھ دیا گیا. اس کے بعد حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں غسل کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل میرے حبیب سے کہہ دو کہ دنیا کا جو پانی ہے اس پانی سے وہ غسل نہ کرے، میں حوض کوثر کے پانی سے اس غسل کروانے کے لیے بھیجتا ہوں. حوض کوثر کا پانی فرشتے سے بھیجتا ہوں، وہ حوض کوثر کے پانی سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا پانی لایا جاتا ہے، آپ غسل کرتے ہیں. اس کے بعد جنتی لباس آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، عمامہ شریف باندھا جاتا ہے. عمامے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ بہترین انداز سے محمد رسول اللہ، محمد النبی اللہ، محمد الخلیل اللہ، محمد الحبیب اللہ، یہ الفاظ آپ کے عمامہ شریف پر لکھے ہوئے ہیں. جنتی لباس عبا پہن کر، عمامہ پہن کر حبیب پاک علیہ السلام تشریف لے جانے کے لیے جب اٹھتے ہیں، قربان سواری آپ کی بارگاہ میں جب پیش کی جاتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، مغموم ہو جاتے ہیں. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل ذرا میرے پیارے کو دیکھو، میرے محبوب کو دیکھو کہ آج ان کے لیے خوشی کا دن ہے، آج ان کو خوش ہونے کا دن ہے، مگر آج کس چیز نے ان کو رلایا ہے، کس چیز نے ان کو غم کیا ہے، ذرا پوچھو تو صحیح. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کیا بات ہے حبیب پاک علیہ السلام، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا کیوں ہیں، فکر کیوں لاحق ہے، محروم کیوں ہے مصطفیٰ؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج جو اعزاز سے مجھ کو لے جایا جا رہا ہے، سواری شان والی دی جا رہی ہے، مگر مجھے میری امت کی فکر لاحق ہو رہی ہے، مجھے میری امت کی فکر ہے. وہ فکر کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا، میری امت جب قبروں سے جب اٹھے گی، کوئی سواری ان کے پاس نہیں رہے گی. وہ قیامت کا میدان 50,000 years کا ہے، وہ پریشان امت کیسے فاصلہ طے کرے گی، کس طرح تکلیفیں برداشت کرے گی، مجھے میری امت کی فکر ہو رہی ہے. تو اللہ نے حبیب کی خوشی کے دن کیسے حبیب کو ناراض کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے، اے میرے حبیب پاک علیہ السلام، سن لو، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس طرح میں آج آپ کو سواری دیا ہوں، کل قیامت کے دن جب آپ کی امت قبروں سے جب اٹھے گی تو ہر ایک امت کے سامنے، ہر ایک قبر کے سامنے ایک ایک قربان کو پیش کر دوں گا، ایک ایک سواری کو پیش کر دوں گا، پلک جھپکتے ہی وہ راستے طے کر دے گی. اس کے بعد حبیب پاک علیہ السلام خوش ہوئے، خوش ہوئے. اب کس شان سے لا رہے ہیں سرکار؟ آپ سواری پر سوار ہیں، براق پر تشریف فرما ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام لگام پکڑے ہوئے، حضرت میکائیل و اسرافیل علیہ السلام دیگر فرشتے آپ کے ارد گرد ہیں، شان سے لے جا رہے ہیں، جماعت کی شکل میں لے جا رہے ہیں، آپ کے ترانے پڑھتے ہوئے لے جا رہے ہیں، آپ کی شان بیان کرتے ہوئے آپ کو لے جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ جو جس انداز سے، جس استقبال سے، جس اہتمام سے فرشتے جب آپ کو لے جا رہے تھے، حبیب پاک علیہ السلام
سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ نے حبیب کے نور کو کئی ہزار پردوں میں چھپا کر رکھا تھا، مگر فرشتے جب جا رہے ہیں تو سرکار کی ایک شان ہی الگ نرالی ہے. 70,000 فرشتے سیدھے جانب، 70,000 فرشتے بائیں جانب، ان کے ہاتھوں میں نور کی خندیلیں ہیں. فرشتے بھی نور والے ہیں، ان کی خندیلیں جو ہیں وہ بھی نور والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل، میرے مصطفیٰ کے چہرے پر کئی ہزار پردوں میں اس کا نور چھپا ہوا ہے، ذرا ایک نور کا پردہ ہٹا دو. تو حکم خداوندی پا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حبیب پاک علیہ السلام کے مبارک چہرے سے ایک نور کا پردہ ہٹاتے ہیں تو ایسا نور ظاہر ہوتا ہے کہ سارے فرشتوں کی نورانیت پھیکی پڑ جاتی ہے. جو نور کی جو تبدیلی ہے، نور فرشتے کی جو نورانیت ہے، حبیب پاک علیہ السلام کا نور کا ایک پردہ ہٹایا گیا تو سارے پھیکے پڑ گئے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آدھی رات جب میری نیند سے جب بیدار ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ دوپہر کی طرح روشنی. میں کانپنے لگا، میں حیرت میں آ گیا کہ کہیں قیامت قائم ہونے والی نہ ہو. میں لوگوں کو جگانے والا ہی تھا، مگر اللہ کا حکم ہوا کہ اے عثمان، اس کو خاموشی اختیار کرو. قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے محبوب کو ہمارا دیدار کرنے کے لیے بلائے ہیں، اسی لیے ہم نے ایسا اہتمام کیا ہے، ایسا انتظام کیا ہے. حاضرین خدا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جا رہے ہیں، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آگے بڑھے. برزخی احوال کا آپ نے مشاہدہ فرمایا. اس کے بعد سب مشاہدات کے بعد مسجد اقصی تشریف لے گئے. وہاں پر پہلے سے ہی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما تھے، سب آ گئے تھے. سرکار کے استقبال کے لیے پہلے سے ہی موجود، سب اپنی سواریاں باندھ کر، جنتی سواریاں باندھ کر سب آ گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا سواری لے کر سرکار وہاں تشریف فرما ہوئے. سواری کو باندھ دیا، اندر تشریف لے گئے. پہلے سے کثیر مجمع ہے اور فرشتے کی تعداد میں ہر جگہ فرشتے ہی فرشتے نظر آ رہے ہیں. آقا علیہ السلام اندر تشریف لائے اور مصلی خالی ہے. اذان ہوئی، مصلی خالی ہے، اب نماز پڑھانا ہے. ہر نبی کی خواہش ہے کہ کاش مجھ کو یہ مسئلہ کلاس ہے، کاش کہ مجھ کو امامت کا میں امام بنوں. مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دست پکڑ کر مصلی پر لے جاتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ سے شان والا کون ہو سکتا ہے، آپ سے عظمت والا کون ہو سکتا ہے، آپ ہی اس مصلی کے حقدار ہیں. تو آپ مصلی پر تشریف لے گئے، امامت کیے. سب انبیاء کرام علیہ السلام و دیگر فرشتے آپ کی اقتدا میں نماز ادا کیے. اس کے بعد مجلس بیٹھی، سب انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی تعریفیں کرنے لگے، اپنے اپنے معجزات ہو گئے، آپ بیان کرنے لگے. اس کے بعد سبوں نے آپ کی جو اعجازی شان ہے، آپ کی جو بلندی ہے، آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، سبوں نے اعتراف کیا کہ آپ جیسا کوئی ہو سکتا ہے نہ کوئی ہوگا. آپ کی سب سے اعلیٰ شان ہے، ہم بعد میں، پہلے آپ کی شان ہے. سبوں نے اعلان کیا. وہاں سے رخصت ہوئی. اس رخصتی کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو برتن پیش کیے. ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ تھا. حبیب پاک علیہ السلام شراب کے برتن کو ہاتھ نہیں لگایا، دودھ کے برتن لے کر دودھ کو نوش فرمایا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت گمراہ نہیں ہو سکتی، ہدایت یافتہ ہوگی، کیونکہ آپ دودھ کو نوش فرما کر یہ بتاتے ہیں. اب وہاں سے اب آسمانوں کا سفر، مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے. مسجد اقصی سے آسمان پر ایک سیڑھی لگائی جاتی ہے. وہ سیڑھی بھی شان والی ہے. ایک پٹ سونے کا، ایک پٹ چاندی کا، اس میں جواہرات لگے ہوئے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں، سیدھے جانب فرشتوں کی کثیر تعداد ہے، بائیں جانب فرشتوں کی کثیر تعداد ہے، غلاموں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، حبیب پاک علیہ السلام کا استقبال کر رہے ہیں.
جب آپ مسجد اقصی سے آسمان اول پر جب تشریف لے گئے، وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ شخصیت ہے، سیدھے جانب دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ یہاں دیکھ رہے ہیں تو خوشبو آ رہی ہے، یہاں دیکھ رہے ہیں تو بدبو آ رہی ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر جب ملاحظہ فرمائے کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے کہ کیا بات ہے جبرائیل، یہ کون سی شخصیت ہے؟ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ سیدھے جانب جب دیکھ رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں، بائیں جانب جب دیکھ رہے ہیں تو ناراض ہو رہے ہیں، غم میں آ جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ سرکار سیدھے جانب جو امت کی جو نیکیاں ہیں، امت کے جو اعمال ہیں، ان کے اعمال کے حساب سے ان کے درجات ان کو بتائے جا رہے ہیں، ان کے حساب سے ان کو دیا جا رہا ہے۔ ان کے اعمال کو، ان کی خوشیوں کو دیکھ کر آدم علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ حضرت آدم کی اولاد ہے تو اپنی اولاد کو سیدھے جانب دیکھ رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں کہ اچھے اس میں ہیں، اچھے انداز میں ہیں۔ جب بائیں جانب دیکھ رہے ہیں تو عذابات کی شکلیں ہیں، بہت ڈراؤنی شکلیں ہیں اور بدبو بھی آ رہی ہے، تو وہ شکلوں کو دیکھ کر غم میں ہو رہے ہیں کہ میری اولاد کو یہ جرم نہیں کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو یہ عبادت سرکار کو اتنی پسند آئی کہ اللہ کی بارگاہ میں معاذہ طلب کیے کہ اے اللہ، یہ جو فرشتوں کی جو عبادت ہے، یہ جو فرشتوں کا جو قیام کرنا ہے، یہ عبادت کو میری امت میں شامل کرنا ہے۔ تو اللہ نے حبیب کے معروضے کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو قیام جو کھڑا ہوگا یہ عبادت میں شامل ہو گیا ہے۔ فرشتوں کا ایک جو عبادت جو کھڑے ہو کر دیکھے تو وہ عبادت ہمارے لیے شامل ہو گئی۔ آسمان دھوپوں پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ و دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہاں پر بھی فرشتے ہیں، رکوع میں ہیں، صرف رکوع ہی ان کی عبادت ہے، رکوع میں رہ کر عبادت کرنا۔ تو وہ بھی عبادت حبیب پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ یہ رکوع جو فرشتوں کی جو عبادت ہے میری امت میں شامل فرما دے مولا۔ تو اللہ نے حبیب کے معاملے کو قبول کیا اور نماز میں ہمارے لیے رکوع کو لازم کر دیا۔ فرشتوں کی عبادت ہم کر رہے ہیں، جو فرشتے نے عبادت کر رہے تھے وہ عبادت اللہ نے ہم کو حبیب کے ذریعے میں دیا ہے۔ آسمان سکوں پر جب سرکار تشریف لے گئے، وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے سجدے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سجدے کرنے کو دیکھے، جا کر ان کو جب سلام کیے تو وہ سجدے سے اٹھے اور جواب دیے، پھر سجدے میں چلے گئے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میری امت نے یہ سجدوں کو بھی شامل فرما دیا۔ تو وہ سجدے میں تھے، جب سرکار آئے سلام کیے تو سجدے سے اٹھے، جواب دیے، پھر سجدے میں چلے گئے، اسی لیے ہم کو دو سجدے کرنے کا حکم۔ فرشتوں کی عبادت، وہاں پر بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت ادریس علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں پر بھی فرشتوں کا کیا ہے، قاعدے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں، قاعدے میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی فرشتوں کی جو عبادت ہے حبیب پاک علیہ السلام کو اتنی پسند آئی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ بھی عبادت، یہ بھی جو قاعدہ ہے میری امت میں شامل فرما دے۔ تو یہ